चैप्टर 14 आज की क्लास में हम चैप्टर 14 कंटिन्यू करेंगे। आप सभी से दरख्वास्त है आप लोग नोट पैड पेन लेके बैठे। जो भी आंटी पढ़ाएंगे आप उसका नोट्स बनाएं ताकि इंशाल्लाह एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी नोट से। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को इंटरैक्टिव रखें। आंटी जो भी क्वेश्चंस पूछेंगी आप चैट बॉक्स पे उसका आंसर बताएं ताकि इंटरैक्टिव क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जी आंटी दुआओं के साथ क्लास का आगाज कीजिए। सिस्टर्स प्लीज आंटी के साथ ही आप लोग भी दुआएं रिपीट कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा जल्लिल कुरान रब्बिया क़ल्बी व नूरा सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाबा हम्मी व ग़म्मी। आमीन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear sisters. I welcome you all in the session of grammar. Ahlan wa sahlan wa marhaba wa खुशामदीद। उम्मीद है बेटे कि आप सब बखैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों ने जो कदम उठाया है आपको इस पर इस्तिकामत दे और आप अपने दिलो जान से जो सीख रहे हैं उसमें उसको अल्लाह ताला उसमें इजाफा करे। आपके इल्म में आपका जो सीना है इस कुरान के इल्म के हासिल करने के लिए खोल दे और आसानियां पैदा हों आपके लिए। सारे लोग आपके मददगार बन जाएं और आप बेहतरीन सीख कर बेहतरीन सिखाने वाले बने। आमीन सुमा आमीन। कल मेरी प्यारी बहनों हमने शुरू किया था ये वर्बल सेंटेंस। तो हम लास्ट वीक ही शुरू कर चुके थे लेकिन फिर से हमने कल किया था और फिर हम थोड़ा सा कुछ रह गया था हमारे पास मैटर उस वक्त नहीं था। तो ये है देखिए शुरू से हम करते हैं। पहले से ही रखो बेटे जुमले फेलिया जिस किसी ने अगर नहीं अटेंड किया होगा तो वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप लोग गौर से सुने। हमने पास्ट प्रेजेंट सब कर चुके थे। फर्स्ट पेज पे चले जाओ बेटे। हाँ ये देखिए क्या है। एनी सेंटेंस स्टार्टिंग विथ ए वर्ब इज कॉल्ड ए वर्बल सेंटेंस। हम नॉमिनल पढ़ चुके हैं ना जुमले इस्मिया के। एनी सेंटेंस स्टार्ट विथ ए नाउन इज ए नॉमिनल सेंटेंस जिसको हम जुमले इस्मिया कहते हैं जो इस्म से शुरू होता है। और जो फेल से शुरू होने वाले जुमले को जुमला फेलिया कहते हैं। जैसे फेल की यहाँ पे एग्जाम्पल दी है कलका जअला ज़हबा। ये जो है फेल हैं वर्ब्स हैं तो इससे जो स्टार्ट होंगे तो वो जुमले फेलिया कहलाएंगे। ठीक है नेक्स्ट बेटे। हाँ जुमले फेलिया के 3 बुनियादी अज्जा हैं। 3 वर्बल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। वर्बल सेंटेंस तो वर्ब में क्या है कि वर्ब इज ए मस्ट वर्ब होना ही चाहिए। वर्बल सेंटेंस है तो और वो स्टार्ट ही हो रहा है वर्ब से तो उसे क्या कहते हैं उर्दू में फेल। जुमले की जो 3 बुनियादी अज्जा है वो क्या है। एक तो फेल है दूसरा फाइल और तीसरा मफऊल। किसी भी काम को फेल कहा जाता है। जो भी हम कर रहे हैं ना खाना पीना सोना उठना ये क्या है ये फेल है काम है। खाना है खेल रहे हैं खेलना सोना जाना आना ये फेल। और जिसने ये काम किया वो फाइल काम करने वाला। एनी एक्शन इज कॉल्ड एज फेल। किसी भी काम को फेल कहा जाता है ऑल्सो नोन एज वर्ब। अब फाइल देखते हैं क्या है। फाइल फाइल किसे कहते हैं द वन डूइंग द एक्शन। द वन डूइंग द एक्शन described by the verb is called as fa'il also known as subject doer। हाँ वेरी गुड नीलू। डूअर जो है जो कर रहा है
that is person is called as a fa'il. فعل یا کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے. تو یہ ایک دم جب آپ کے ذہن میں بات ہوگی نا فعل فاعل مفعول، تو آپ کو بس جب بھی وربل سینٹینس ہوگا آپ آرام سے اسے پہچان جائیں گے کہ ارے یہ ورب سے شروع ہو رہا ہے تو وربل سینٹینس ہے، اور اس میں یہ فاعل ہے، یہ ڈوئر ہے، اور یہ جو ہے آبجیکٹ ہے جس پہ کام کیا گیا ہے. تو تھرڈ ون کیا ہے؟ مفعول. The one on whom the action has been done is called as مفعول, also known as object. جس پر کام کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول. تو یہ تینوں باتیں آپ کو پکا ہو گئی؟ ٹھیک ہے. ہاں بہن جواب دیں بیٹے. فعل فاعل مفعول آپ کے سمجھ میں آیا؟ ایک منٹ. ہاں ایک منٹ. ون منٹ. جی ہاں الحمدللہ الحمدللہ. شاکرہ خالدہ ماشاء اللہ سمجھ میں آ گیا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی دیکھیے ابھی اس کی جملے کی ترتیب اس طرح ہوگی. دا اسٹرکچر وڈ بی لائک دس. پہلے فعل ہوگا، پھر فاعل، پھر مفعول، verb سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ. جیسے کہ آپ کو نیچے ایگزامپل اس کی دی گئی ہے. مثلاً کیا فعل جو ہے verb کیا ہے؟ نصرہ. نصرہ کے معنی کیا ہے؟ ہی ہیلپ مدد کیا. نصرہ زید حامدن. زید فاعل ہے سبجیکٹ، اور حامدن کیا ہے؟ آبجیکٹ. زید ہیلپ حامد. نصرہ تو اس میں ہوا از ہڈن ان اٹ. اگر زید نہیں بھی ہوتا تو یہ جملہ صحیح ہوتا. جیسے نصرہ حامدن، اس نے حامد کی مدد کی، ایسے ٹرانسلیشن ہوتا. لیکن جب یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے کہ کس نے مدد کی ہے تو یہ جو ہے زیدن ہے، تو اس کے لیے وہ نام ظاہر کر دیا گیا ہے کہ کس نے مدد کی. زید نے حامد کی مدد کی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو آسانی سے یاد رہے گا نا، نصرہ زید حامدن. تو فاعل ہے تو وہ کیا لے گا؟ رفع کی حالت میں ہوگا. اب یہاں پہ آپ کو جو میں نے کہا کہ وہ رفع کی حالت میں ہوگا اور حامدن جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہوگا. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو ہم نے اعراب کیے تھے اس وقت آپ کو رفع کی حالت، نصب کی حالت اور جر کی حالت یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ لوگوں کو. اور اگر نہیں ہے تو پھر بتائیے. نہیں ہے تو بتائیے کہ رفع جب پیش لگتے ہیں نا اس پر جو نارمل حالت ہوتی ہے وہ رفع کی ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے یہ حرکت جو ہے وہ بدل جاتی. جیسے ہم نے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے جب ہم کلمے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کہاں پر محمدن تھا اور کہیں محمدن اور کہیں محمدن. تو یہ جو اعراب بدلے تھے اسی کو اعراب کہتے ہیں کہ نارمل حالت کیا ہے؟ محمدن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں، تو ان کا وہاں کیا ہے جو ہے عرب میں کیا ہوتا ہے؟ میسکولائن جو نیم ہے ان کو تنوین. جیسے یہاں پر ہم زیدن اور حامدن دیکھ رہے ہیں. ابھی یہاں انڈیا اور پاکستان میں نہیں ہوتا ہے ایسے. ہم صرف زید، حامد، محمود، محمد ایسے نام رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ تنوین ہوتی ہے. تو جو محمدن تھا وہ کسی وجہ سے محمدن ہو گیا تھا. ہم نے اچھی طرح سے ایکسپلین کیا تھا اعراب کے وقت. اور کہاں پر حرف جر آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا؟ محمدین ہو گیا تھا. جیسے ہم درود ابراہیم میں پڑھتے ہیں، ہاں تنوین لگاتے ہیں وہاں پر نام میں. صحیح شہناز. تو یہ جو ہے دیکھیے نصرہ زید حامدن، تو یہ رفع کی حالت ہوتی ہے فاعل کی، یعنی اس میں جو دو دمتین لگے ہیں وہ فاعل کی حالت ہے. اور جو منصوب ہے، جو دو زبر لگے ہیں جنہیں ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زبر کو فتح، اور دو زبر کو فتحتین. تو یہ جو فتحتین ہیں یہ مفعول کو لگتے ہیں، آبجیکٹ کو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ یاد رکھیے گا، حالت رفع اور حالت نصب. نومینیٹیو کیس ہے یہ زیدن اور ایکوزیٹیو کیس ہے حامدن. ٹھیک ہے. نصب کی حالت کو انگلش میں ایکوزیٹیو کیس کہتے ہیں، اور جس پہ دمتین لگے ہیں اس کو نومینیٹیو کیس کہتے ہیں.
ٹھیک ہے, آگے بڑھیں. چلیے نیکسٹ ہمارا آج یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو بھی 4 days گیپ ملے گا. آپ کو ایکسرسائزز بھی کرنی ہے, اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا تو آپ اچھی طرح سے حل کر سکیں گے. فاعل اور مفعول کو کیسے پہچانے, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ. یہ ذہن میں سوال ہو رہا ہے نا, تو ابھی تو میں نے بتایا آپ کو کہ ضمتین ہوں گے فاعل پر اور فتحتین ہوں گے مفعول پر. سبجیکٹ ول کیری دا ضمتین اینڈ آبجیکٹ ول کیری فتحتین. اوکے, دیکھیں آگے کیا بتائی گئی ہیں اس میں. نیکسٹ بتاؤ بیٹے. دیکھیے جملہ فعلیہ کے کچھ قاعدے ہیں, رولز آف وربل سینٹینس. تو کیا ہے پہلا رول, جملہ فعلیہ کی ابتدا جو ہے فعل سے ہوگی, یعنی فعل ہمیشہ پہلے آئے گا. ٹھیک ہے, ان اے وربل سینٹینس فرسٹ ورڈ از آلویز اے ورب. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھ لیا پہلے میں. تو یہاں پر فعل کیا ہے, ضربہ. ضربہ حامد, فعل پہلے آ گیا اور یہاں پہ بتایا گیا کہ بھئی کس نے مارا, تو حامد نے مارا. ٹھیک ہے, یہاں پر صرف فعل اور فاعل ہے. نصر زید, زید نے مدد کی. ٹھیک ہے, فعل نصرہ اور ضربہ یہ پہلے آ گیا سینٹینس میں. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. دا سبجیکٹ ڈوئر ول آلویز بی ان نامینیٹو کیس. اوکے, یہ آپ یاد رکھیں. سبجیکٹ جو ہے فاعل کی حالت کیا ہوگی, ہمیشہ نامینیٹو کیس ہوگا. جیسے کہ یہاں پر ضربہ حامد اور نصر زید, یہ کیا ہے, دونوں میں ضمتین ہے, نامینیٹو کیس فاعل. چلیے نیکسٹ, یہ ہمارا پہلے ہو چکا ہے, یہ ریویژن چل رہا ہے. جو بھی نہیں تھے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ غور سے اٹینڈ کر لیں. جملہ فعلیہ کے پھر اور کچھ قاعدے کیا بتائے جا رہے ہیں کہ مفعول جو ہے حالت نصب میں ہوگا. ضرب حامد زیدن, یہاں پر کیا ہے, حالت نصب فتحتین. ایکوزیٹو کیس, حامد نے مارا کسے, زید کو. حامد نے زید کو مارا, تو یہاں پر زید کون ہے, مفعول ہے, تو اس پہ کیا آ گیا, فتحتین. اور حامد نے مارا ہے تو حامد فاعل ہے, ڈوئر ہے, تو اس پہ ضمتین آ گئے, وہ نامینیٹو کیس میں ہے, اور زیدن جو ہے وہ ایکوزیٹو کیس میں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے نصر زید حامدن, زید نے مدد کی حامد کی, تو زید ضمتین اور حامدن میں فتحتین یعنی ایکوزیٹو کیس میں ہے وہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا بیٹے آپ لوگوں کو کہ فاعل جو ہے وہ نامینیٹو کیس میں ہوگا اور مفعول جو ہے ایکوزیٹو کیس میں ہوگا. رفع کی حالت ہوگی یا تو پھر مفعول کی نصب کی. جی آسیہ, جزاک اللہ خیر بیٹے. یاسمین, چلیں نیکسٹ بیٹے. دیکھیے اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ فاعل یا تو فعل میں چھپا رہے گا یا پھر ظاہر ہوگا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے بھی. The subject sometimes can be hidden in the verb or can be seen. ہے نا, نصرہ میں کیا ہے, verb چھپا ہوا ہے. ضربہ میں verb چھپا ہے. خلقہ میں verb چھپا ہے. verb نہیں, فاعل چھپا ہے. سوری, یہ تو سب verbs ہیں, نصرہ, ضربہ, خلقہ, فعل ہے یہ. تو اس فعل میں فاعل چھپا ہوا ہے. تو کون سا فاعل چھپا ہوا ہے, کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ نصرہ, خلقہ, ضربہ, کون سا فاعل ہے چھپا ہوا اس میں؟ ہم کو ظاہر کرنے, ڈوئر. ہاں, ڈوئر جو ہے وہ کون ہے, ہو از دا ڈوئر؟ ہوا. ویری گڈ شبنم, آپ کا بالکل صحیح جواب ہے ہوا. ہوا مینس ہی از ہڈن ان اٹ. الفشا بالکل صحیح بیٹے. ڈیٹیچ پروناؤن بالکل صحیح ہے, جو رفع کی حالت میں ہوتا ہے. ہوا از ہڈن ان اٹ. ٹھیک ہے, ہاں فردوس صحیح ہے آپ لوگوں کے جواب. نازنین, تو اگر ظاہر نہ بھی ہو تو آپ کا جملہ جو ہے وہ صحیح ہے کہ اس نے حامد کی. دیکھیے یہاں پر نہیں ہے, نصرہ حامدن ہے ڈائریکٹ, بیچ میں فاعل نہیں ہے. اس نے حامد کی مدد کی. نصرہ کے معنی اس نے مدد کی, کس کی, حامد کی. تو حامد مفعول ہے تو وہ ہے ایکوزیٹو کیس میں, حامدن. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اس میں ظاہر نہیں ہے. اب نیکسٹ سینٹینس دیکھیے, اس میں اس نے نام ظاہر کر دیا ہے کہ کس نے مدد کی,
یہاں پہ بتایا تھا کہ اس نے مدد کی بھی، کس نے؟ اس نے. تو یہاں پہ بتایا نصر زید حامد، زید نے حامد کی مدد کی. دیکھ رہے ہیں آپ ریڈ میں زیدن، تو یہ فاعل ہے. یہاں پر سبجیکٹ جو ہے ہڈن نہیں ہے بلکہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ ہو از دا ڈوئر، ہو از ہیلپنگ حامد، تو زید از ہیلپنگ حامد. اوکے. اب نیچے سینٹنس دیکھیے. نیچے مفعول کبھی ضمائر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، تو اس کی اگزامپل دی ہے ضربہ. یہاں پہ ضربہ فعل پلس فاعل اور مفعول ہو. اس نے اس کو مارا. ضربہ کے معنی اس نے مارا. کس کو؟ اس کو. تو یہ جو اس کو ہے وہ فاعل ہے. آپ یہاں کہیں گے کہ بھئی مفعول جو ہے ضربہ میں تو فاعل چھپا ہے اور مفعول جو ہے وہ ہے، لیکن یہاں پر یہ اس پر دمہ ہے، یعنی یہ رفع کی حالت میں ہے، تو یہ مبنی ہے. ہو جو ہے نا یہاں پر ضربہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ضمیر کے بارے میں، تو یہ اسی حالت میں رہے گا اگرچہ کہ وہ نومینیٹیو، اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے اس وقت نومینیٹیو کیس ہے، لیکن پھر بھی وہ اسی حالت میں رہے گا. ہم نے پڑھا تھا نا ہو ضمیر یہ کہ کب چینج ہوتی ہے ہو، تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم بعد میں ریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ضربہ میں فعل پلس فاعل ہے اور ہو جو ہے مفعول ہے. اس نے اس کو مارا. کل ہم اس کے بارے میں بھی کر چکے تھے کہ اگر دو لوگ مارے ہوں گے تو یہ کس طرح سے لکھا جائے گا. اگر زیادہ لوگ مارے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فعل ہے نا. اور اچھا ماشاءاللہ کافی لوگوں نے بالکل صحیح جوابات دیے تھے. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ سینٹینس کیا دیکھیے، ضربہ زیدن، زید نے اس کو مارا. تو یہاں پر کیا ہوا ہے، ضربہ کے بعد فاعل نہیں آیا ہے، ضربہ میں اٹیچ ہو کے مفعول لکھا گیا ہے اور اس کے بعد میں فاعل آیا ہے زیدن، زید نے اس کو مارا. تو یہ اس طرح سے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. ضربہ زیدن. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ضمیر جو ہے اس کو اٹیچ ہو جائے گی ضمائر. The object can come with a pronoun too. جی الحمدللہ الفشا یاسمین. ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ بیٹے. دیکھیے ہاں میں نے جو مثال آپ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے بتائی نا وہ یہ تھی، قتل داؤد جالوتا. اور ہم کو مطلب بتائی گئی تھی، اچھا لگا تھا یہ کہ دونوں بھی نام ہیں لیکن ایک پہ دمہ ہے اور ایک پہ فتح. تو یہ ہم نے اس طرح سے یاد رکھا تھا کہ قتل جو ہے وہ فعل ہے پہلے آ گیا، اور داؤد تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کا چونکہ قتل کیا تھا. ہم ٹرانسلیشن سے پڑھ رہے تھے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تھا تو معنی بھی معلوم تھے. تو دونوں نام ہیں، پھر ایک نام پر پیش ہے اور ایک پر زبر ہے. تو یہ نومینیٹیو کیس میں ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، ڈوئر ہے، اور یہ ایکوزیٹیو کیس میں ہے کیونکہ ان پر کام کیا گیا. داؤد علیہ السلام نے قتل کیا کس کو؟ جالوت کو. تو داؤد نے جو آ گیا ہے وہ اٹ ول کیری دمہ، اور جس کو کیا گیا ہے وہ فتح لے گا. ٹھیک ہے. ایکوزیٹیو کیس میں ہوگا. تو یہ ایک آپ یاد رکھ لیے، اور جی ایسا سرکل کر کے پیج کے اوپر ہی لکھ لیجیے جہاں پر فعل فاعل مفعول کا جو چیپٹر ہوگا نا نوٹ بک میں آپ نے بتائے ہوں گے. ڈیٹ وائز بناتے جائیے اور دیکھیے آپ کے کتنے چیپٹرز ہو رہے ہیں اور کس میں کیا چیز ہے نا آپ کو مل جائے گی مجھے. تو یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ فاعل جو ہے وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور مفعول جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. اس کو جو نصب کی حالت میں ہوتا ہے اس کو منصوب کہتے ہیں، اور جو رفع کی حالت میں ہوتا ہے اسے مرفوع کہتے ہیں. مرفوع. ٹھیک ہے. داؤد کلڈ جالوت، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. اور دوسرا جو یہ سورہ بقرہ کی 251 کی آیت ہے، اور وہی سورہ بقرہ کی 17 نمبر کی آیت میں ذہب اللہ بنورہم، یہاں پر کیا ہے اللہ ٹک اوے دیر نور، ان کی روشنی اللہ لے گیا، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا. تو یہاں پہ کیا بنا ہے؟ ذہب اللہ، اللہ جو ہے یہ فاعل ہے، اور مفعول کیا ہے؟ بنورہم. بنورہم یہ مضاف الیہ ہے، ان کا نور. بھی حرف جر ہے اس لیے نوری.
یہ اس نے اس کو کسرہ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو کہیں بھی فتح نہیں نظر آ رہا ہے, تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنے کی. جیسے قتل داؤد جالوت ایک دم سمپل سینٹینس ہے, اس میں دمہ اور فتح لگا ہوا ہے تو کچھ یہ نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کا اگر سوال آ گیا تو جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ یہاں پہ یعنی ذہبہ میں جو ہے فاعل ہڈن نہیں ہے, اللہ پہ پیش ہے, تو یہ فاعل اللہ ہے, ظاہر کر دیا گیا ہے. تو یہاں آپ کو دیکھتے ہی کہ اس پر دمہ ہے ورب کے بعد جو ناؤن ہے, تو آپ اس کو کہیں گے فاعل, اور اس کے بعد جو سینٹینس ہے اس پہ غور کریں گے, ارے کہیں تو فتح نہیں ہے, بٹ یہ جملے میں تو فتح ہے ہی نہیں, تو کوئی بات نہیں, یہ کیا ہے جملہ کس بارے میں کر, اللہ نے کیا کیا, تو اللہ ان کا نور چھین کر لے گیا, اللہ جو ہے وہ ان کے نور کو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر یہ جو ہے اسٹیٹس اس کا کیا ہے, فتح ہے. فی محل, یہ جو ہم اس میں ہے نا آپ کو ایڈوانس بتا نہیں رہے ہیں کہ ایسا وہاں پر, لیکن لکھا جاتا ہے کہ یہ جو بنوری ہم ہے یہ فی محل نصب ہے, یعنی یہ نصب کی جگہ پر اس کا اسٹیٹس نصب ہے. لیکن بیکاز آف دا حرف جر کسرہ آ گیا ہے نوری نوری پہ, اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے یہ ہم ہو گیا. مضاف الیہ آلویز کیریز کسرہ, دو ہی جگہ پر کسرہ ناؤن ایکسیپٹ کرتا ہے, ایک حرف جر کے بعد اور دوسرا جب وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کتاب اللہ, قلم حامدن, حامد کا قلم یا اللہ کی کتاب, تو یہ مضاف الیہ کل بھی ہم نے پڑھے تھے نا فریز. تو یہ مرکب اضافی کا فریز ایسے ہوتا ہے کہ اس میں مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس پر کسرہ آتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری اگزامپل یہاں پر دی ہے آتینا, یہاں پر آتینا وی گیو داؤد و سلیمان, تو ہم نے عطا کیا. تو یہاں پر بتائیے میرے کو کون ہے بیٹے کا فائل کون ہے اور مفعول کون ہے, ڈوئر کون ہے؟ آتینا داؤد و سلیمان, جلدی جلدی جلدی. ویری گڈ حلیمہ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. زرینہ, زرینہ آپ نے کیا, ہاں ہم, ویری گڈ ویری گڈ. زرینہ, سلطانہ, سب کا جو آنسر ہے بالکل صحیح ہے, ہم آتے نا, ہم نے. اب آپ یہاں ڈھونڈو گے, کہہ رہے دمہ تو ہے ہی نہیں, آتے نا لکھا ہوا ہے, کیا ابھی تو اس کے لیے معنی معلوم ہونا ضروری ہے. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, گرامر کیوں سیکھ رہے ہیں, بیکاز آف معنی اونلی نا. بالکل بالکل صحیح بیٹے, آنسر آپ لوگوں نے جو دیے ہیں بالکل صحیح ہیں, کہ ہم نے عطا کیا. آتے نا دمہ نہیں ہے, لیکن معنی ہمیں معلوم ہے, ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ ڈوئر ہے, جو ڈوئر ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. تو یہاں پر کس نے کیا ہے, اللہ نے عطا کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عطا کیا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جو دی ہے وہ کنگڈم ہم نے دی ہے. تو وی گیو داؤد اینڈ سلیمان. ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ لوگوں کا جواب ہے. اور یہاں پر ہے ورثہ سلیمان و داؤد, سلیمان انہیریٹڈ داؤد. ٹھیک ہے, ورثہ داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا, تو سلیمان ہوا نا, تو سلیمان یہاں پر ہے فاعل. حالانکہ سلیمان نے کام نہیں کیا ہے داؤد پر, بلکہ یہ ہے کہ ان کو وراثت ملی ہے. تو اس جملے میں اس وجہ سے اس وقت جو ہے یہ ہیں سلیمان اور سبجیکٹ, اور یہ ہیں آبجیکٹ داؤد. ٹھیک ہے بیٹے, نیکسٹ بتائیں, نیکسٹ پیج. دیکھیے قرآن میں یہ جو بہت ہی خوبصورت مثال یہاں پر ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. دیکھیے یہ چار آپ کو دکھ رہے ہیں نا, ایک پہلے میں تو صرف الرحمن ہے, دوسرے میں کیا ہے, دو الفاظ ہیں علم القرآن, تیسرے میں خلق الانسان, یعنی یہاں پہ علمہ ورب ہے, خلقہ بھی ورڈ ہے, تیسرے میں بھی علمہ البیان. تو چلیے ابھی آپ بتائیے یہاں پر کہ ڈوئر کون ہے, یہاں پہ ورب کہاں ہے. سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل صحیح جواب حلیمہ,
اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیکھیے آپ کو دمہ دکھ رہا ہے. الفشا صحیح بیٹے آپ کا بھی آنسر. شبنم بالکل صحیح. اللہ از اٹ اور اللہ از. خالدہ صحیح ہے بیٹے آپ لوگوں کے جواب. ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں خوب اضافہ کرے. آپ سب کے علم میں آپ لوگ بہترین سکھانے والے بنے. ہم کو سب کو سکھانا شروع کر دینا چاہیے. اب کیا سکھائیں گے؟ جو آپ نے سیکھا ہے نا. ایک دم اسٹارٹنگ کہ جملہ بنتا ہے 3 چیزوں سے، اسم، فعل اور حرف. پھر یہ حرف ہیں، یہ اگر 10 آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کا 10,000 ہو جاتے ہیں. اس طرح سے آپ لوگ کریں گے نا بیٹے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا. دیکھیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دونوں کو بہترین انسان کا ہے جو سیکھ رہا ہے جو سکھا رہا ہے. کتنے رحیم و کریم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیکھیے کتنا بڑا درجہ ہے. تو پھر آپ کیوں نہ سکھائیں؟ الحمدللہ اتنا سیکھ چکے ہیں نا بیٹے. جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایک آیت ہی صحیح لیکن پہنچاؤ لوگوں تک. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے فاعل، اور وب کیا ہے؟ علم القرآن. یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سکھایا. کس نے سکھایا؟ یہاں پہ ہوا علم القرآن. اگر صرف علم القرآن کو دیکھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہوا اور اس نے سکھایا قرآن کو. ٹھیک ہے. اگر الرحمن نہیں آپ کو کہیں پتا ہے کہ لکھا ہے اور صرف یہی پڑھ رہے ہیں تو یہ اس میں ڈوور از ہڈن ان اٹ. ٹھیک ہے. اس نے سکھایا قرآن. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو. خلقہ جو ہے اس میں ہوا از دیر. ہاں، انسان کو ہی کریٹڈ. علمہ البیان. علمہ میں کیا ہے؟ علمہ میں کیا ہے؟ صرف ورب ہے علمہ یا فاعل بھی ہے، ڈوور بھی ہے اس میں؟ ہاں فاعل ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. فاعل ہے، ہوا فاعل ہے. اور ہو ضمیر تو اٹیچ ہے کہ اس نے سکھایا اسے. علامہ ہی ٹاٹ. کس کو؟ ہو، ہم. فاعل ہوا ہے بیٹے. فاعل ہوا از ہڈن ان اٹ. ہاں ہا ضمیر ہے. ہاں ہوا ضمیر بولیں گے آپ اس کو. ٹھیک ہے. ہوا، ہوا از ہڈن. علامہ. اور ہو جو ہے وہ کیا ہے؟ مفعول. لیکن یہاں پر تو ہو ہما ہم ہے نا. ہو ہما ہم. تو یہاں پہ دیکھیں سمجھنے کی چیز ہے. آپ لوگوں کو تو ایسا اگر آئے گا تو پھر آپ لوگ خالی دمہ دیکھ کر بولیں گے کہ ہو فاعل ہے، تو یہ آپ کا آنسر غلط ہو جائے گا. بالکل. یہ جو اٹیچ پروناؤن ہے ہو، یہ مفعول ہے. اٹ از محل نصب، مفعول ہے. اور علامہ میں ہوا چھپا ہوا ہے. البیان، اس نے اس کو بیان سکھایا. اب یہاں پر چونکہ ہم کو الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے رتبہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فعل سے پہلے بیان کر دیا ہے. الرحمن، دا موسٹ مرسیفل. رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. ٹھیک ہے. کس نے؟ رحمان نے. انسان کو پیدا کیا اور الرحمن نے سب سے پہلے تو علم القرآن، قرآن سکھایا. انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا بھی سکھایا. صرف قرآن سکھایا نہیں بلکہ بولنا، بات کرنا بھی سکھایا. کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. the most merciful, he taught the Quran, he created the man and he taught him eloquence. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا بیٹے؟ الرحمن جو ہے یہاں پر فاعل ہے، علامہ فعل ہے، خلقہ فعل ہے، تیسرے چوتھے میں علامہ فعل ہے، لیکن ان سب کا فاعل کون ہے؟ الرحمن. ٹھیک ہے. سب کا فاعل جو ہے الرحمن. علامہ الرحمن القرآن. ٹھیک ہے. خلق الرحمن الانسان. علم الرحمن، یہاں پر ہو البیان. تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی چیز؟ بتائیے مجھے. الرحمانوں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فاعل الگ سے پہلے پیش کر دیا ہے ورب کے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پہلا لفظ الرحمانوں ہے تو یہ ورب ہے. ایسے کہو گے آپ؟ ہم نے تو پڑھا ہے ایسے کہ قتل داؤد و جالوتا کو بھائی یاد رکھو، دیکھو اوپر لکھ کے رکھو، ایک دم مین ایسا ہی ہے. لیکن یہاں پہ آ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان.
अल्लमहुल बयान। तो आप क्या कहोगे कि अर्रहमान फेल है, ऐसे कहोगे क्या? बताइए मुझे, क्या रहमान वर्ब है क्या? पहली बात तो बताइए ना, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं, बिल्कुल सही हलीमा यास्मीन, नहीं हो ही नहीं सकता। अर रहमान ये तो अल्लाह का नाम है, ये वर्ब कैसे होगा? अल लगा है, आप देख रहे हैं ना। हाँ, तो डेफिनेट आर्टिकल अर रहमान, द मोस्ट मर्सीफुल, ये तो नाउन है। मोस्ट, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो एडजेक्टिव है वो है अर रहमान, ये वर्ब नहीं है, ये फाइल है, डूअर है, सब्जेक्ट है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाया है कुरान, अल्लाह ही ने पैदा किया है इंसान को, और अल्लाह ही ने उसको बोलना सिखाया है, अल्लाह ही ने उसको बोलना भी सिखाया है, अल बयान। ठीक है, तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल, बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों को इस तरह से अपना दिमाग चलाना है, ये नहीं कि बाजी ने तो कहा था कि जो पहले आएगा वर्ब बस वही जो है आपका फेल है। और बिल्कुल है, वो मैक्सिमम सेंटेंसेस वैसे ही होते हैं। यहाँ पर ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ाई बयान की गई है उससे पहले लाया गया है इसको। और ये एक ये है, आप पढ़ेंगे ना जब सूरह रहमान तो आपको पता चलेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितने खूबसूरत तरीके से आगे भी और बहुत सारी बातें की हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं है, तो हम इस चीज को, मेरी प्यारी बहनों, सिर्फ 2-3 लोग ही मुझे जवाब दे रहे हैं, शुरू से मैं देख रही हूँ। उनके अलावा जो बाकी लोग हैं, तो मेरी ये गुजारिश है कि आप मुझे बताएं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं बेटे, नहीं तो अगर कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी जवाब दीजिए ना, बिल्कुल आसान है। हाँ कहना, ना कहना, चैट पे जाइए, यस नो। ठीक है यास्मीन, आप दे रहे हो बेटे, हाँ मैं देख रही हूँ शबीन आप लोगों के आंसर। ज्यादातर लोग हैं ना नहीं दे रहे हैं। खालिदा, कुछ जो गिने चुने हैं आप लोग, हाँ उन लोगों के जवाब मुझे मिल रहे हैं सुल्ताना, आप लोगों के। देखिए अभी कोई आप नए स्टूडेंट्स हैं, प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर अपना इंटरेक्शन, देखिए सबरीन ने आपको बताया ना इस तरह से क्या होता है, पता है, यू विल बी अटेंटिव। अभी देखिए मैं खुद भी अभी बैठी हूँ यहाँ पर इस वजह से देखने के लिए, क्योंकि अभी मेरी तो काफी उम्र हो चुकी है, मुझे बहुत कोशिश भी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है नाम आपका गौर से, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूंगी। मुझे अच्छा लगता है जो इस तरह से जवाब देते हैं ना, तो मैं भी उनसे करूं, लेकिन क्या है जल्दी जल्दी नाम चले जाते हैं तो मैं सबके नाम नहीं ले सकती, तो माइंड मत कीजिए जो भी फिर मुझे स्क्रीन पे नजर आ जाता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बस वही नाम है, कोई नए नाम नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, तो मैं चाहूंगी कि सभी पार्टिसिपेट करें। तो अब ये समझ में आ गया आप लोगों को, हम आगे बढ़े बेटे। जरीना, माशाल्लाह जी, सुल्ताना ठीक है, सब शबीन सीख है, शबनम ठीक है। चलिए चलिए, देखिए अब 4-5 लोगों ने बस कहा, लेकिन सब कह भी नहीं रहे। शाकिरा, बहुत टाइम के बाद आए हैं आप, सुभान अल्लाह। चलिए इस तरह से लेते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए। खालिदा तो जवाब देती हैं हमेशा माशाल्लाह, खालिदा, सुल्ताना, काफी ऐसे लोग हैं जो जवाब देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। टीचर को खुशी होती है कि वो जो पढ़ा रही हैं तो कुछ स्टूडेंट सुन रहे हैं और उन्हें समझ में भी आ रहा है। बच्चों को छुट्टी लग गई इसलिए पूरा क्या है नहीं पढ़ी बेटे मैंने आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं आपने क्या लिखा है, बच्चों को छुट्टी लगी तो क्या हुआ। हम्म, ठीक है ठीक है, बच्चों को छुट्टी लगी है तो वो पूरा कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप क्या कर सकते हैं, बस ठीक है, ठीक है बेटे। हाँ, जो भी है अल्लाह ताला का बेइंतहा एहसान और बेइंतहा करम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कि जो भी आप लोग बच्चों की छुट्टियां होने के बावजूद भी अगर कर रही हैं। काफी सारी बहनें घूमने भी गई हुई हैं बाहर, इस वजह से अटेंडेंस भी इतनी कम है हमारी, लेकिन जो है बहनें बाद में हमारी रिकॉर्डिंग होती है, तो अल्लाह ताला जो है ये एक अच्छा जरिया पैदा कर दिया है कि वो सुन सकते हैं। जरीना, आपकी दुआओं के लिए बेनतिया जजाय खैर बेटे, अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे। हम सब एक दूसरे के लिए जरूर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला सबके वक्त में बरकत दे,
सबको सेहत و तंदुरुस्ती दे اور دین کا کام ہم سے لے ضرور. آمین آمین. فریدہ بیٹے آپ بھی کنٹریبیوٹ کیا کیجیے. ہاں چلیے ابھی بتائیں ہم نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. آمین آمین آمین. ہاں جملہ فعلیہ میں اس میں ضمیر بطور مفعول، تو ابھی تو ہم دیکھ چکے ہوں جو آیا تھا بطور مفعول. آگے دیکھتے ہیں. ہاں in verbal sentences many a times like the subject the object also comes in the form of pronouns. بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فاعل کی طرح مفعول بھی ضمیر کی صورت میں آتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ابھی ضربہ تو ضمیر ہی تھا. مثلا اس نے اس کو مارا جو ہم نے ابھی دیکھا he hit him. Because the object should be in the accusative case, the pronouns used will also be of accusative. ہم جانتے ہیں مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، لہذا ضمیر بھی حالت نصب والی استعمال کریں. نیکسٹ پیج. ٹھیک ہے. اس نے اس کو مارا. دیکھیے یہ پورا چارٹ شاید یہ ہم کل بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے یا لاسٹ ویک ہوا تھا اس میں تھا، یا کل شاید نہیں تھا. یہ اس نے اس کو مارا ضربہ. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس نے اس کو مارا، جو مفعول ہے اس کو ڈویل پلورل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور فاعل جو ہے وہ سنگولر ہی ہے. فاعل تھرڈ پرسن میل سنگولر ہے. دربا 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 ایوری ویئر. ہاں تو یہاں پر یہ جو ہے دربہو دربہما دربہم، تو یہ جو ہو ہما ہم، تو ایک کو مارا تو ہو، دو کو مارا ہما، اور دو سے زیادہ لوگوں کو تو ہم ہے. ٹھیک ہے میسکولائن. اور اگر فیمینائن کو مارا ہے تو ہو کا فیمینائن کیا ہو جائے گا ہا. دو عورتوں کو مارا تو یہ آگے عورتوں کی بات ہوگی، سمجھ میں آ جائے گا. اٹ ول بی ریٹن ہما اونلی ان میسکولائن اینڈ فیمینائن بوتھ. اور زیادہ لوگوں عورتوں کو مارا تو ضربہ ہننا، اس نے ان سب مؤنث کو مارا. ٹھیک ہے ہم شروع سے ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ضربہ اس نے اس کو مارا، ہی ہٹ ہم. ضربہما اس نے ان دو مذکر کو مارا، ہی ہٹ بوتھ آف دیم مین. ٹھیک ہے. اور ضربہم اس نے ان سب کو مارا، ہی ہٹ آل آف دیم، ہی الون. ہاں وی کین ڈو دی چینجز ان فاعل آلسو. ضربہ ہے تو ضربا ہے نا، اس کو بھی ہم بڑھا سکتے ہیں نا، ضربو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم وہ نہیں کریں گے ورنہ بہت کنفیوژن ہو جائے گا، ہے نا. تو پہلے اسی کو کر لیتے ہیں کمپلیٹ. ضربہ اس مؤنث کو مارا فیمینائن کو، ہی ہٹ ہر، تو یہ آسان ہو جاتا ٹرانسلیشن ہر. ضربہما اس نے ان دو مؤنث کو مارا تو ہی ہٹ بوتھ آف دیم فیمینائن. ضربہن اس نے ان سب مؤنث کو مارا، ہی ہٹ آل آف دیم فیمینائن. تو یہ پھر آگے پڑھنے کی ضرورت ہے بیٹے. اس نے تم کو مارا، تم دونوں کو مارا، تم سب کو مارا. ضربکا ضربکما ضربکم میسکولائن. اور فیمینائن ہوں گی تم نے اس عورت کو مارا. اگر یہ کہنا ہے فیمینائن عورت کے بارے میں تو ضربکی. دیکھیے کا کی کا فرق. پھر ضربکما ضربکننا، کم میسکولائن پلورل کے لیے اور کننا فیمینائن کے لیے. اس نے تم سب عورتوں کو مارا. پھر اس نے مجھ کو مارا، تو یہاں پر ضربنی، ہی ہٹ می. یہاں پر کیا ہے میرے کے لیے کیا ورڈ ہے ہو ہما ہم کا. اگر ٹیبل معلوم ہے تو فرسٹ پرسن میں کیا آنا چاہیے؟ چلیے جلدی سے بتائیے. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. فرسٹ پرسن ای. ہاں یا ٹھیک ہے صحیح ہے یاسمین آپ کا آنسر. نی مجھے یا. تو یہاں پر ضربہ ای نہیں ہوگا بلکہ بیچ میں نون ہے نا، اس کو نون وقایا کہتے ہیں. یہ اس کو یا کو اور ضربہ کو جوڑنے کے لیے ہے بیچ میں. ضربنی اس نے مجھ کو مارا. پھر اس کے بعد اس نے ہم دو یا سب کو مارا، کیونکہ فرسٹ پرسن میں ڈویلر پلورل ساتھ میں ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر اس نے ہم دو یا ہم سب کو مارا. ٹھیک ہے کسرہ. ضربنا ٹھیک ہے.
दरबहु। तो ये देखिए पूरा इसका आप पिक ले लीजिए और इसको इस तरह से आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पूछना है बेटे इसमें आप लोगों को? दरबहु, दरबहुमा, दरबहुम में यहाँ पर फाइल जो है हिडन है और फेल प्लस फाइल है। उसने, हुआ इज हिडन इन दरबा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ही देखिए सबके जगह पर क्या आ रहा है, औरत को भी मारा है तो किसने? फेमिनाइन नहीं है, ही है। ही हिट, ही हिट, ही हिट एवरीवेयर, ही हिट बिकॉज दरबा हैज नॉट चेंज। उस एक आदमी ने मारा, उसको भी, उन दोनों को, उन सबको, तुमको, हमको, सबको उसी ने मारा, ठीक है। हाँ, तो ये चेंज है यहाँ पर। इस जगह पर हम कुछ और सेंटेंस बनाएंगे, कोई और वर्ब आ जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर आपको सवाल पूछा गया कि चलो आप इसका लिखो अरबी में, उसने तुम सब को मारा, तो तुम क्या लिखोगे? तो यहाँ पर रेडी आपको आंसर बताया जा रहा है, उसने। तो आपको उसने का जल्दी से सोचना है कि उसने मारा तो क्या है, ये थर्ड पर्सन है, तो फिर यहाँ पे दरब आना चाहिए। तुम सबको मारा, तो तुम सबको कुम, मैस्कुलाइन अगर है तो। अगर औरतों के लिए है तो फिर कुन्ना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटे। ठीक। ये जो वो उसको याद रहे जरा, एक बेटे वो लास्ट पेज लाओ फिर से। हाँ देखिए ये जो दरबनी है ना, इसके बारे में, ये जो या मुतकल्लिम है ना, ये ई और ना हमने पढ़ा है, या हमने तो ई नी ना पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ये जो नी है ना, वो उस वक्त आता है जब ये जो या जो है मुतकल्लिम के जो मफूल आने की सूरत में, इसके जो कसरा है ना, या का जो कसरा है, ई जो हम बोलते हैं, तो इसका डिमांड पूरी करने के लिए फेल और या मुतकल्लिम के दरमियान जो नून लाया जाता है ना, इसे मैंने बताया आपको नूने विकाया कहते हैं। फेल चूंकि या मुतकल्लम की जेर वाली डिमांड पूरी नहीं करता, लिहाजा इस नूने वकाया को जेर दी जाती है। हाँ ये, इस नून को नूने वकाया कहते हैं और उसको फिर जेर देकर पढ़ते हैं, दरबनी। वरना जरा बी हो जाता ना, लेकिन हमको तो दराबा कहना है। दराबा के माने होंगे उसे एक मर्द ने मारा, तो दराबा ई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से ज्वाइन किया जाता है, उन्होंने वकाया लाकर उसे जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए बेटे अभी नेक्स्ट पेज लीजिए। बाज औकात जुमले फेलिया में फेल, फाइल और मफूल के अलावा भी कुछ अज्जा होते हैं, उन्हें मुताल्लिक फेल कहा जाता है। यानी हमेशा ही फेल, फाइल और मफूल, जैसे आपको हमने पढ़ा ना नाउन इसम, वो नहीं होता बल्कि कुछ और भी होता है, तो वो उसे क्या कहते हैं, वो फेल के बारे में बताता है। इन वर्बल सेंटेंस अदर देन द वर्ब, subject and object, there are other parts related to the verb too. What is that we will see here? Jalasa Zaidun alal kursi. Jalasa sat. Zaidun who? Zaid sat. Alal kursi on the chair. Ala is preposition और कुर्सी युन को उसने कसरा दिया, कुर्सी, ठीक है। जलसा सैट। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। जो फाइल है वो जैद है, वो बैठा है कहाँ पर? कुर्सी पर, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, दखलत फातिमतु फिल बैती। दखलत क्यों है यहाँ पर, दखला क्यों नहीं है? फातिमतु फिल बैती,
دخلا کیوں نہیں ہے؟ دخلت کیوں ہے فاطمہ کے لیے؟ فیمیل. ویری گڈ آنسر فریدہ. ماشاء اللہ. شہناز، نازنین، سکینہ، سبحان اللہ، شاکرہ، ماشاء اللہ. بیکاز اٹ از فیمینائن. تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، فعل، فعل، فعلو کی گردان پوری. فیمینائن جب آتا ہے تو سنگولر اس کا ہوتا ہے فعلت. بالکل صحیح نازنین. تو دخلت داخل ہوئی. کون؟ فاطمہ. فی البیتی گھر میں. فاطمہ گھر میں داخل ہوئی. فاطمہ entered the house. تو it is regarding the verb. ٹھیک ہے. دوسرا ذهب ابراہیم من المسجد الى البیت. ذهب when ابراہیم علیہ السلام من المسجد الى البیت. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھا آپ لوگوں نے کہ ذهب فعل ہے، فاعل ہے، اور یہ اس کو ہم جار مجرور کہیں گے. متعلق فعل، یہ فعل کے متعلق بتا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اور ضرب اسامہ تو ابراہیم بالصوتی. اسامہ نے ابراہیم کو کوڑے سے مارا. ٹھیک ہے. ضرب اسامہ تو، ضربہ کیا ہے؟ ضرب اسامہ تو فعل اور فاعل. اسامہ نے مارا ابراہیم کو. ابراہیمہ مفعول، اور آگے کیا ہے؟ بالصوت، کوڑے سے مارا. بالصوتی، الصوت ہونا چاہیے تھا، تو بی کسرہ کی حرف جر کی وجہ سے تا کو کسرہ لگ گیا. ٹھیک ہے. اسامہ نے ابراہیم کو کوڑے سے مارا. تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ نازنین، زرینہ، فریدہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. چلے ہم نشا، بہت دیر بعد نشا کا نام میں دیکھ رہی ہوں. شبنم، شاکرہ، ویری گڈ. آسیہ، الحمدللہ. چلیے ہم نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں. جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال. اب یہ آپ لوگوں کا جو ایگزام تھا مرکبات تھے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. یوسیج آف phrases. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کیا ان verbal sentences many a times the subject object comes in the form of a phrase. ہاں یہ ہم کل کر چکے تھے. کل میں نے بتایا تھا نا آپ لوگوں کو، بعض اوقات جملے فعلیہ میں فاعل مرکب کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، تو کبھی مفعول اور کبھی دونوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہے. فریحہ، فریحہ یعنی خوش ہوا. اور آپ لوگوں کو نا جو بھی الفاظ کے معنی دیے جاتے ہیں جب بھی کچھ ایکسرسائز سالو کرنے سے پہلے، تو آپ ان معنوں کو پوری کوشش کیجئے کہ یاد کریں. ٹھیک ہے. جتنا آپ ورڈ پاور بتائیں گے، ڈکشنری کو بازو رکھیں گے اور ریفر کرتے رہیں گے، تو اتنے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہوگا. اور آپ جب ٹرانسلیشن سمجھیں گے نا تو کتنی آدھی چیزیں حل ہو جائیں گی. ارے یہی ہونا چاہیے فاعل، سمجھ میں آ جائے گا. تو یہاں پر فریحہ کیا ہے کہ وہ خوش ہوا. کون خوش ہوا؟ اخو حامد. حامد's brother became happy. تو یہاں پر فاعل کون ہے بتائیے آپ، اور مفعول کون ہے اس جملے میں؟ دیکھیے سب کچھ تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کے باوجود بھی آپ ذرا دیکھیے، اتنا وقت لگ رہا ہے تو پھر ایک نے کہا اخو، ایک نے کہا حامد. کیا ہے؟ دارو برادر سبجیکٹ. حامد کا بھائی فاعل. ویری گڈ آسیہ. آسیہ کا آنسر بالکل صحیح ہے کہ حامد کا بھائی. کسی نے حامد کہا، کسی نے خالی بھائی کہا، کسی نے اخو، کسی نے حامد، لیکن حامد کا بھائی یہ صحیح آنسر ہے. اور اس میں مفعول نہیں ہے، اس میں صرف فاعل ہے. فریحہ اخو حامد، حامد کا بھائی خوش ہوا، تو فاعل کون ہے؟ خوش ہونے والا حامد کا بھائی. ٹھیک ہے. چلیے اب دوسرا دیکھتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ ضرب زید اخا حامد. ضرب زید اخا حامد. چلیے ٹرانسلیشن بھی میں پڑھ دیتی ہوں. زید نے حامد کے بھائی کو مارا. ٹھیک ہے. زید hit حامد's brother. چلیے بتائیے اب اس میں مفعول کون سا ہے اور فاعل کون سا ہے؟ زید سبجیکٹ. ویری گڈ آنسر زرینہ. سبجیکٹ زید. اب آبجیکٹ بتائیے.
فائل صحیح ہے، صحیح صحیح صحیح. حامد برادر مفعول، بالکل صحیح. مفعول آسیہ بالکل صحیح ہے آپ کا جواب. حامد برادر آبجیکٹ، ویری گڈ. حامد کا جو بھائی ہے وہ، ہاں مفعول. سب کے آنسر صحیح ہیں. سے کیا ڈالا شبنم آپ نے؟ ٹھیک ہے، یہ صحیح آنسر، حامد کا بھائی. تو سمجھا آپ کو. یہاں پہ آپ بولیں گے کہ اگر آپ کو آگے آنسر میں تو آپ نے خالی دیکھا کہ فتح تو ہے اخا پر، فتح ہے، تو آپ لکھ دیں گے کہ مفعول جو ہے اخا ہے. ہاں ایسے ہی لکھو گے نا آپ، چونکہ یہ ایکوزیٹو کیس میں اس لیے اخو کا اخا ہو گیا، اور وہ نامنیٹو کیس تھا اوپر، فریحہ اخو، نامنیٹو کیس کی وجہ سے اخو ہے، دمہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فتح کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ ایکوزیٹو فیز مفعول ہے یہاں پر. تو آپ صرف اگر پوچھیں گے کہ ضرب زید اخا حامدین میں مفعول بتائیے پہچانیے، تو آپ پہچانو گے اخا، تو انکمپلیٹ رہے گا آنسر. اخا حامدین، حامد کا بھائی. بھائی خالی بھائی نہیں، حامد کا بھائی جو ہے یہ مفعول ہے. حالانکہ حامدین میں کیا ہے؟ کثرتین ہے، لیکن یہ فارم ہی ویسا ہے، حامد کا بھائی، مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے نا یہ، تو یہ فارم ایسا رہے گا. لیکن آپ کو جملے میں سمجھ میں آ رہا ہے نا حامد کا بھائی، تو آپ آنسر مفعول کے لیے کیا دو گے؟ حامد کا بھائی، اخا حامدین، ناٹ اونلی اخا. اوکے. تو یہ پورا فریز ہے بطور مرکب. ہاں پورا مرکب بتانا ہوگا. بالکل شاکرہ صحیح آپ کا آنسر ہے کہ آپ کو مرکب پورا بتانا ہے. اوپر بھی فائل میں آپ نے دمہ دیکھا اخو پہ، تو خالی اخو بول دیا، فائل تو نہیں، صرف بھائی کچھ نہیں. کس کا بھائی؟ حامد کا بھائی، وہاں پہ لکھا ہے آگے. تو یہ مضاف مضاف الیہ کی جو فریز ہے وہ آپ کو بتانی پڑے گی، پوری فریز. یہ اخو حامدین جو ہے وہ ہے، اور یہاں پر اخا حامدین ہے. ٹھیک ہے، جس کو زید نے مارا. اب لاسٹ کا دیکھ لیجئے. چلیے، قرأ امام مسجد خطبۃ طویلۃ، فاعل اور مفعول دونوں مرکب ہیں یہاں پر، فاعل بھی مفعول بھی. یہاں پہ ورب کیا ہے؟ قرأ. ٹھیک ہے، پڑھا. مسجد کے امام نے ایک طویل خطبہ پڑھا. دا مسجد امام گیو اے لانگ خطبہ. چلیے بتائیے، فاعل اور پھر مفعول دونوں بتائیے گا. شاکرہ نے صحیح بتایا، امام المسجدی. باقی آپ لوگوں نے جو بتایا بیٹے، تو آپ تو خالی امام امام بتا رہے ہیں. میں نے تو آپ سے کہا کہ جب فریز ہے تو آپ کو پورا فریز بتانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک دو کا پورا امام المسجد ہی لکھا تھا، باقی سب امام امام لکھے تھے، تو وہ غلط. فائل مسجد امام کیا لکھا ہے ناظرین؟ اچھا امام مسجد، ہاں صحیح ہے. امام المسجدی جو ہے وہ فائل ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، مسجد کے جو امام ہیں وہ فائل ہے. اب مفعول بتائیے. امام المسجدی صحیح ہے. خطبت، ہاں صحیح ہے شبنم. مفعول کیا ہے؟ ایک دو کا ہی جواب آیا ہے مفعول کے لیے. زرینہ لانگ خطبہ، بالکل صحیح. طویل خطبہ، خطبہ صحیح 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 صحیح. طویل خطبہ جو ہے وہ مفعول ہے، بالکل صحیح. تو یہ آپ کا جواب جو ہے صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے بتائیے یہ فریز کون سا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، توصیفی، ویری گڈ. یہ جو ہے توصیفی ہے. خطبتاً طویلتاً جو ہے توصیفی فریز ہے. ٹھیک ہے، ابھی کوئی بتائے گا مجھے کہ امام المسجدی کون سا فریز ہے؟ امام المسجدی ڈسکرپٹیو. زرینہ اضافی، ویری گڈ فریدہ. امام المسجدی جو ہے وہ اضافی فریز ہے، مسجد کے امام. سلطانہ بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ. صحیح آنسر آپ لوگوں کا. مضاف مضاف الیہ، تو مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے نا، تو مجرور ہے مسجد. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے توصیفی جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے، سنگولرز. ہر
चारों हालतों में, नंबर, जेंडर, एरा और सब कैपेसिटी उसमें, सब में। ठीक है, हाँ, वेरी गुड जरीना, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने इतने सही जवाब दिए, मुझे बहुत खुशी हुई। और जिन बहनों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, आगे नहीं बढ़ रही मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हमें मुझे अकेले में देखिए करती हैं कितनी बहनें, पूछती हैं, तो आप भी ऐसे ना हो जाइए कि खामोश रह के आपका नुकसान होगा ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जरूर पूछिए, ठीक है। और अभी आप पूछेंगे, वक्त है बहुत, लेकिन ये है कि नहीं पूछने में तो बहुत आपका खराबा होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जुमले फेलिया के 3 अहम तरीन कायदे क्या हैं। क्या है भाई इंपॉर्टेंट रूल ऑफ वर्बल नाउन जुमले फेलिया में? फाइल अगर इसम जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आएगा। देखिए इस तरह के है ना रूल्स भी हैं, कुछ हमें नहीं पता है, तो इस वजह से जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये बता रहे हैं हम। इन वर्बल सेंटेंसेस द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी अ प्रॉपर नाउन, सब्जेक्ट appears to be a proper noun, the verb will always be singular even when the subject comes as dual, plural. अगर वो कुछ भी होगा तो आपका सब्जेक्ट, अभी तो हमने पढ़ा ही था, दराबा 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 हर जगह लिखा था ना, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि फाइल जुमले फेलिया में फाइल अगर इसम यानी उसका जाहिर होता है इसम बताया गया, तो फेल हमेशा वाहिद आएगा, ठीक है। फाइल वाहिद हो या मुसल, जैसे यहाँ पे फाइल क्या है, मुअल्लिम, मुअल्लिमुन क्या है, ये फाइल है। कतबा लिखा, किसने लिखा, मुअल्लिम ने लिखा, तो ये जो फाइल है जाहिर किया गया है मुअल्लिम, तो वो उसके लिए जो फेल है वो कतबा ही रहेगा। अगर दो ड्वेल का सिगा होगा, जैसा मुअल्लिम का मुअल्लिमानी है, तो यहाँ पर कतबानी नहीं होगा, कतबा तो कतबा ही रहेगा। कतबा मुअल्लिमानी, कतबा मुअल्लिमुना, उन सब टीचर्स ने लिखा, उन दो टीचर ने लिखा, ठीक है, वो रहेगा। अगर फेमिनाइन के बारे में बात हो रही है, तो अगर एक मुअल्लिमा ने लिखा है तो कतबत, दो ने लिखा है तो भी कतबत, और ज्यादा ने लिखा है तो भी कतबत, ठीक है। ये एक रूल है जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। जुमले फेलिया में इस तरह से अगर जाहिर होता है फाइल, तो फेल जो है इस तरह से आता है। हम जब कुरान पढ़ेंगे आप लोगों को ऐसा सवाल तो होगा ही नहीं, क्योंकि कतबा मुअल्लिम है, तो हो सकता है किसी के जहन में मुअल्लिमानी है, तो फिर कतबा का डुअल फॉर्म क्यों नहीं आया, सिर्फ सिंगल क्यों है, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि इस तरह से वाहिद ही आता है, ये रूल है उसका, ठीक है। ऑल्दो द जेंडर विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, जिन्स का लिहाज रखा जाए। मौलिम मैस्कुलाइन है इसलिए कतबा, मौलिमतुन फेमिनाइन है इसलिए कतबत, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये बात है ना, हमने नहीं पढ़ी थी पहले, तो ये अभी जो बताई जा रही है, फाइल अगर गैर आकिल मुजक्कर हो चाहे मोन्नस की जमा मुकस्सर, हमने जमा पढ़े थे ना, साउंड प्लूरल एंड ब्रोकन प्लूरल, तो ये ब्रोकन प्लूरल जमा मुकस्सर हो तो फेल जो है मोन्नस आएगा, ठीक है। जहबतिल जिमाल, ये जो ऊंट है ना, ऊंट का जमल उनका प्लूरल है जिमाल, तो वहां पर उसके लिए जो फेल आता है वो फेमिनाइन आता है, ठीक है। फेमिनाइन सिंगुलर जहबत, तो जहबत ता पर सुकून, और फिर यहाँ पे लाम जो है अल जो शुरू हो रहा है वो पर सुकून है, तो जब दो सुकून साकिन साथ में आते हैं तो उसे कसरा से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रूल है, फाइल अगर गैर आकिल मुजक्कर और मुन्नस की जमा मुकस्सर हो तो फेल मोन्नस आएगा इफ द सब्जेक्ट कम्स एज ब्रोकन प्लूरल मेल और फीमेल ऑफ एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट देन द वर्ब विल बी फेमिनाइन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने जमा मुकस्सर पढ़ा था, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि कभी इसके खिलाफ भी होता है, तो देखते हैं कि क्या है, आगे बताइए रफत। और है, वक्त अपना काफी हो चुका है, कितनी स्लाइड बाकी है?
देखिए हाँ ठीक है, चलिए 2-3 ही बस रखिए आप। एकदम लास्ट में जाइए आप। फाइल अगर आकिल मुज़क्कर मोनस की जमा मुकस्सर हो, इफ द सब्जेक्ट कम्स एज ब्रोकन प्लूरल मेल और फीमेल ऑफ एन एनिमेट ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है कभी ना, जैसे कभी कभी, जैसे अभी हमने जमाल पढ़ा था, जमलुन का जो प्लूरल था, तो यहाँ पर रिजालुन, तो क्या है आदमियों के बारे में, मर्द दाखिल हुए, दखलत रिजाल, तो ब्रोकन प्लूरल है रिजालुन, और निसा है ना, इमरात की जो प्लूरल है निसा, तो ये दोनों में क्या है, दोनों भी आ सकता है कभी। दखला दखल रिजालू भी हो आता है, और दखलत रिजालू भी, ठीक है। मर्द दाखिल हुए, औरतें दाखिल हुई, तो इनके लिए ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों सही है, ठीक है। दखलन निसा या दखलत निसा, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बताई गई हैं जो खास तौर पर, तो इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक और स्लाइड है, शायद देखो रफत। हाँ, ये फाइल अगर इसमें जमा हो, इफ द सब्जेक्ट इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इतना एडवांस में आप अगर नहीं जाएंगे ना, जहां तक हमने सीखा है वो ये जो अभी बताया है ना, लास्ट के 3-4 स्लाइड्स, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन जैसा कौम है ना, कौम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे लोगों के लिए कौम का लफ्ज हम यूज करते हैं, तो इसमें भी दोनों भी आ सकते हैं, मैस्कुलाइन वर्ब भी आ सकता है और फेमिनाइन वर्ब भी आ सकता है। गलबल कौम भी हो सकता है, गलबतिल कौम भी हो सकता है, ठीक है। फाइल अगर इसमें जमा हो, इफ द सब्जेक्ट इज अ कलेक्टिव नाउन, और इफ द सब्जेक्ट इज नॉट रियल फेमिनाइन, फाइल अगर गैर हकीकी मुअन्नस है, शम्स हम देखे ना, गैर हकीकी हकीकी हमने किए थे ना, माँ बहन बेटी, ये हकीकी मुअन्नस है, और शम्स वगैरह जो हमने बहुत सारा पढ़ा था, हवा आग वगैरह, ये क्या था, गैर हकीकी। तो उसमें भी इसी तरह से मैस्कुलाइन फेमिनाइन वर्ब दोनों आ सकते हैं, तला शम्स भी आ सकता है और तलाअत शम्स भी आ सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है बेटे, नेक्स्ट बताइए। फाइल अगरचे हकीकी मुअन्नस हो लेकिन फेल और फाइल के दरमियान फासला हो, इफ द सब्जेक्ट इज अ रियल फेमिनाइन बट देयर इज अ गैप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, तो कैसे होगा। करातिल यौम फातिमा, तो फातिमा ने आज पढ़ा, ठीक है। तो उसको यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है, फेल और फाइल के दरमियान अगर फासला होता, तो फेल क्या करा, फाइल कौन है, फातिमा, फातिमा ने पढ़ा, अगर वो दोनों के दरमियान फासला है तो जो है क्या होगा, अगर सब्जेक्ट रियल है फेमिनाइन बट देयर इज अ गैप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो यहाँ पर भी दोनों आ सकता है, फेमिनाइन वर्ब करात जो है फेमिनाइन के लिए, और करा मैस्कुलाइन, ये दोनों ही वर्ब यूज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम खत्म करते हैं दुआओं के साथ। अल्लाह ताला हमारा ये पढ़ना और कबूल करे, और हमारे जो भी बहनें इस सिलसिले में हमारी मदद करें, अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को तो कबूल फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा जअल कुरान रबिया क़ल्बी व नूरा सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़मा या रब्बिल आलमीन या अरहमर राहिमीन। हमने जो कुछ पढ़ा है अल्लाह ताला हमारे दिलों में उतार दे, हमको कुरान को समझ कर पढ़ना और उस पर अमल करना और अपनी ज़िंदगियों में उसे हम ले आए। अल्लाह ताला इसकी तौफीक हमें अता फरमा, हमको 5 वक्त नमाज का पाबंद बना दे, हमारी नमाजों में या अल्लाह ताला खुशू व खुजू पैदा हो, हमारे घर के हर फर्द
تو یا اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین. ساری دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ دور فرما دے, اور جو گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے یا اللہ تعالیٰ. جو بہنیں انہیں جنہیں بھی دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کی شادیاں نہیں ہوئی انہیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرما یا اللہ تعالیٰ. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین. جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دے. ہماری نیک خواہشات نیک تمناؤں کو پورا کرے یا رب العالمین. ہر ایک جو بھی آپس میں نا اتفاقی ہے اس کو دور فرما, دلوں میں محبت پیدا کریے اللہ تعالیٰ. ہر ایک جوڑے کو تو سلامت رکھ, آمین ثم آمین. اللہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جو بھی بیمار ہیں, جو آپ کے بیٹے بیمار ہیں, بچے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے یا اللہ تعالیٰ. جو جس درد سے گزر رہا ہے, جس تکلیف میں گزر رہا ہے, وہی بہتر جانتا ہے اپنی اس تکلیف کو. اللہ تعالیٰ تو غیب سے ان کی اس تکلیف کو دور فرما دے رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear sisters. I thank you all for attending this session, having so much patience and giving so much time. May Allah give you all desire khair. سب کو بینتی ہے جزاک خیر عطا فرمائے میری پیاری بہنوں, اتنا وقت دینے, اٹینڈ کرنے, اتنے سب سے سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں خوب برکت دے, آپ لوگوں کے سارے کام آسان کرے, آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر آنٹی, آپ کی پیاری پیاری دعاؤں کے لیے, ہم سب کے لیے آپ نے اتنی اچھی دعا کی ہے. آپ کے لیے بھی ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور تندرستی سے نوازے, اور آپ کی جو تکلیف ہے اسے دور کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. چلیے پھر اسی کے ساتھ ہم میٹنگ اینڈ کرتے ہیں. جزاک